بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو تم علم والوں سے ان باتوں کا سوال کر لیا کرو۔ تو ہم آج آپ کے سامنے جو حاضر ہیں کچھ مسائل لے کر، جن کے جواب مطلوب ہیں اور جن کا پتہ ہونا ہم سب کے لیے اور یاد رکھنا بے حد مفید ہے اور ضروری ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک ہماری ویڈیو پہنچائیں اور اسے آخر تک دیکھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس میں پہلا مسئلہ ہم سے معلوم کیا گیا ہے کہ ناخن پالش کا کیا حکم ہے۔ عورتیں جو اپنے عام طور سے آج کل ایک رواج ہی بنا ہوا ہے کہ بہت سی ہماری مائیں بہنیں اپنے انگلیوں کے ناخنوں پر اور اپنے پیروں کے ناخنوں پر جو پالش استعمال کرتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، ناخن پالش کا جو حکم ہے وہ شریعت کے اندر بالکل منع ہے اور اس سے وضو اور غسل بھی نہیں ہوتا۔ یہ لگنے کے بعد جب تک ناخن کے اوپر یہ رہے گا، جب تک نہ وضو صحیح ہوگا نہ غسل صحیح ہوگا، اور جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی اس غسل اور وضو سے وہ نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی، ان کو بھی لوٹایا جائے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کیا حالت جنابت کا پسینہ پاک ہے، یعنی اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اس کے اوپر جو ہے غسل فرض ہے اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا ہے اور اسے پسینہ آ جاتا ہے اور وہ پسینہ اس کے پاک کپڑوں پر لگ جاتا ہے، کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ حالت جنابت کا پسینہ، ناپاکی کا پسینہ پاک ہوتا ہے اور انسان کا پسینہ پاک ہے۔ لیکن اگر بدن کے اوپر نجاست لگ رہی ہے اور پسینہ وہاں آ جاتا ہے جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، پھر وہ کپڑے پر لگتی ہے تو پھر اس سے نجاست لگنے سے کپڑا ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر بدن صاف ہے بالکل اور پسینہ آ جاتا ہے گرمی کے موسم میں اور کپڑے پہن لیتا ہے تو پھر اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کیا عید گاہ میں نماز سے پہلے، کیا عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے مسجد میں نماز ہو سکتی ہے اور قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اکثر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ عید گاہ کے ساتھ ساتھ میں 2-3 مسجدوں میں، 10 مسجدوں میں، 5 مسجدوں میں نماز عید ہوتی ہے اور اس میں وقت کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر مسجد میں عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر عیدگاہ میں مسجد کے بعد میں نماز ہوتی ہے اور قربانی اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز میں کتنی رکعت ہیں اور اس کا کب وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے، چاشت کی نماز کا حدیث کے اندر بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ چاشت کی جو ہیں وہ 2 رکعت سے لگا کر 12 رکعت تک نماز ثابت ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اور چاشت کا جو وقت ہو جاتا ہے وہ اشراق کے بعد سے ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ جب روشن ہو جائے سورج، یعنی 10-11 بجے زوال سے پہلے اس وقت میں پڑھ لیں، زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، تحیۃ المسجد جب پڑھی جائے گی، چاہے کوئی ہماری ماں بہن ہو یا ہمارا بھائی ہو، کیونکہ عام طور سے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور ہماری ماں بہنیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں۔ گھروں کے اندر جو نماز پڑھنے کی جگہ متعین ہے، جب ہماری کوئی ماں بہن نماز پڑھے اور وہ اس جگہ پر پہنچے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہنچتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو وہاں نیت کر لے، لیکن جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو مسجد میں نیت کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے یا کوئی ہماری ماں بہن نماز پڑھتی ہے
اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آتے ہی کوئی ہمارا بھائی مسجد میں آیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، یا اسے سنتیں پڑھنی ہے، وقت کم ہے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کا وقت نہیں ہے، اور اگر اس نے سنتوں کی نیت باندھ لی ہے تو اسے انشاءاللہ تحیۃ المسجد کا بھی ثواب ملے گا، تحیۃ الوضو کا بھی ثواب ملے گا، اور سنتوں کا بھی ثواب اسے مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے اور وہ وہاں جا کر انسان مسافر ہو جاتا ہے، لیکن اس شہر کے اس جگہ پر پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک راستے سے مسافر ہو جاتا ہے اور اگر دوسرے راستے سے جاتا ہے تو مسافر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے سے وہ سفر کرتا ہے اسی راستے کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر ٹرین کا جو راستہ ہے وہ لمبا ہے اور بس سے جو راستہ ہے وہ کم ہے، اور اگر ریل کے راستے سے جاتا ہے تو مسافر ہو جاتا ہے، اور اگر بس کے راستے سے جاتا ہے تو مسافر نہیں ہوتا ہے۔ تو جس راستے کو اختیار کیا ہے اور جس راستے سے گیا ہے اس راستے کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، کیا ذبح کرتے وقت جتنے لوگ ذبح کرا رہے ہیں جانور کو، جنہوں نے جانور کو پکڑ رکھا ہے یا ہاتھ رکھ رکھا ہے، کیا ان لوگوں کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے جو شخص حلال کرنے والا ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جتنے لوگ شریک ہیں، جتنے لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے، یا جتنے لوگ معاون اور مددگار ہو رہے ہیں اس وقت میں ذبح کرنے والے کے، یا جو ذبح کرنے والا ہے یا جو گوشت کا بنانے والا ہے، جتنے لوگوں نے بھی اسے پکڑ رکھا ہے، جتنے لوگوں نے بھی ہاتھ رکھ رکھا ہے، ان تمام کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔